بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز مسلیان اعظام، آج سورہ نحل آیت نمبر 90، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کا حکم فرمایا۔ تو تین تو حکم فرمائے اور حکم کا لفظ استعمال کر کے حکم فرمائے، یعنی کہ ڈبل تاکید، اور پھر اس کے بعد میں تین ہی چیزوں سے منع فرمایا، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فحش اور منکر دونوں غلط کام ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، اور ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو۔ والبغی، اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کن چیزوں کا فرمایا؟ عدل کا، لأنہ عادل، عدل کا حکم فرمایا کیونکہ وہ عادل ہے، خود بھی انصاف کرتا ہے۔ تو جس ذات کے پاس جو چیز ہوگی وہ وہی تقسیم کرے گا، اسی چیز کا حکم کرے گا۔ اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو بیٹے کو ضرور نماز کی نصیحت کرے گا، باپ قرآن پڑھتا ہے تو بیٹے کو ضرور قرآن کی نصیحت کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا عدل ہے، ذرا بھی وہاں پر، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس بظلام للعبید، کہ وہ بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر عدل کا حکم فرمایا، لأن اللہ عادل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے۔ احسان کا حکم فرمایا کیونکہ یحب المحسنین، وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرمایا، کیوں؟ لأن اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والے ہیں اور تمہارے ذریعے سے اب دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ تو جس ذات کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ ذات وہی چیز تقسیم کرتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ تو اگر کسی انسان کے پاس عطر کی دکان ہے اور کوئی اس کے پاس بیٹھے تو چاہے وہ خریدے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو ضرور لے کر اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے پاس دکان جو ہے وہ لوہے کی ہے، بھٹی ہے، لوہے کے سامان بناتا ہے، کباڑی کا کام کرتا ہے، گندگی اس کی دکان میں پڑی رہتی ہے، حالت اس کی پراگندہ رہتی ہے۔ کوئی اگر وہاں گھنٹہ ایک بیٹھے گا تو اگرچہ کچھ لے کر نہ اٹھے لیکن اپنے دامن کو چنگاری سے ضرور جلا لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی ہی چیزوں کا حکم فرماتے ہیں جیسی صفات خود اللہ کے اندر موجود ہے، اور ایسی چیزوں سے منع فرماتے ہیں جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو عدل انصاف کو بولتے ہیں، وہ انصاف بیٹوں میں ہو، بیٹیوں میں ہو، اور دونوں میں ہو، ماں باپ کے درمیان ہو، بیوی کے درمیان ہو، رعایا کے درمیان ہو، کام کرنے والے اپنے پارٹنر کے ساتھ ہو، یا پھر اپنی رعایا کے ساتھ ہو جو ہمارے لڑکے سامنے کام کرتے ہیں ان کے درمیان انصاف ہو۔ اسی طریقے سے کہیں کا کوئی عہدہ آپ کے سپرد کیا گیا ہے، کہیں کا ذمہ دار آپ کو بنایا ہے، وہاں کی انتظامیہ میں انصاف ہو۔ تمام انصاف کے جتنے بھی شعبے ہیں اللہ سب کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کام تو بہت بھاری ہے، انسان کہاں کہاں پر انصاف کرے گا، انسان کن کن چیزوں کا دھیان رکھے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف ایک فیلڈ میں اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انسان ایک اچھا کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا کسی کا بھائی بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی کا بہت اچھا بھائی ہے تو کسی کا بہت اچھا داماد بھی ہے۔ تو عادتیں اپلائی ہوتی ہیں ہر جگہ پر۔
اگر کسی کی ایمانداری کی عادت ہے تو وہ بزنس میں بھی دکھے گی، وہ انتظامیہ میں بھی دکھے گی، عہدہ کوئی سنبھال رکھا ہے وہ اس میں بھی دکھے گی۔ اسی طریقے سے جھگڑے میں کسی نے بلا لیا ہے تو اس میں بھی دکھے گی۔ اسی طریقے سے گاؤں کا سرپنچ کسی نے بنا دیا، لوگ فیصلے کے لیے آئے، وہاں بھی وہ انصاف کی جھلک دکھے گی۔ تو صرف ایک چیز کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے توازن، اور وہ ہے اعتدال، وہ ہے عدل۔ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا، پھر یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں کہاں ہم انصاف کرتے پھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی مزاج بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مہینوں مہینوں، سال سال بھر گناہ کے مواقع ان کے سامنے ہی نہیں آتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں اللہ والا ہے اور فلاں گناہ میں مشغول ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے ہی قلب عطا فرما دیتا ہے اور ایسی ہی صفات پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو عدل کا یہی مطلب ہے کہ ہر ایک جگہ پر عدل سے کام لیں۔ احسان، ایک احسان تو یہ ہوتا ہے جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں، اس نے مجھ پر احسان کر دیا، اس نے مجھ پر احسان کر دیا۔ لیکن مشکات شریف کی ایک حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور سے پوچھا، مل احسان، بتائیے احسان کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ احسان کہتے ہیں ایسی صفت کو اور دل کی ایسی کیفیت کو کہ انسان کسی بھی کام کو کرتے ہوئے دل میں یہ خیال رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسٹیج تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام کو کرتے وقت یہ نظر میں رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ بھی اسٹیج حاصل نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ینظرنی الی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جذبہ اور یہ تصور دماغ میں اور دل میں بیٹھ جائے گا، پھر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے اور پیر اس طرف نہیں اٹھیں گے، آنکھیں اس طرف نہیں اٹھیں گی، کان اس طرح کی باتوں کو نہیں سنیں گے اور قلب گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تیسرا حکم ہے قرابت داروں کو عطا کرنے کا، ڈبل ثواب ہے۔ عام طور پر جیسے رمضان المبارک کا موقع ہے تو ہم تلاش کریں کہ ہماری رشتہ داری میں، فیملی میں کون ایسا خوددار شخص ہے کہ جو سوال نہیں کرتا، لیکن سال ہر سال سے ہمارا اس سے تعلق ہے، تو وہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوددار ہے، دکھاتا نہیں ہے، ضرورت مند ہے، سوال نہیں کرتا، تنگی میں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو ایسے شخص کو آپ کچھ بھی نیت کر کے کچھ رقم فراہم کریں اور اس کو ہدیے کا نام دیں، اس کو عیدی کا نام دیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا گفٹ کہہ کر دیں، عید کا گفٹ اور تحفہ بول کر اس کو دیں۔ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے نیت سے آپ نے جو مال عطا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، لیکن ایسے اشخاص کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے جو دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اور منع کن چیزوں سے کرتا ہے؟ ایسی برائیوں سے جو کھلی ہوئی ہوں۔ راستے میں چل رہی عورتوں کو چھیڑنا کھلی برائی ہے، راستے میں چلتے ہوئے گالم گلوچ کرنا کھلی ہوئی برائی ہے، ٹھٹے مارنا، کسی کو دیکھ کر کھکارنا، اور خاص طور سے کسی کی طرف کنکھیوں سے اشارہ کرنا، ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا، اسی طریقے سے غصہ ہو جانا، غضب کا شکار ہو جانا، یہ تمام گناہ وہ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسے گناہ بھی جو چھپے ہوئے ہیں، جیسا کہ دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، اسی طریقے سے دوسروں کا برا سوچتے رہنا، دوسرے کو نیچا دکھانے کی فراق میں لگے رہنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ والبغی، اور ظلم سے منع کیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور اب آپ کہیں گے کہ بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جو مظالم ڈھا رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ترقی حد سے بڑھ جائے تو ہوتا ہے زوال آخر۔ آج دیکھیے 50 سال سے آج تک حکومت کرنے والی، لیڈ کرنے والی، لوگوں کو زبردستی غلط چیزوں پر آمادہ کرنے والی حکومت آج روتی پھرتی ہے، اس کی 100 سیٹیں بھی نہیں ہیں۔ وہی حکومت ہے کہ جس نے 50 سال تک اس طرح سے راج کیا ہے انڈیا پر کہ لگتا تھا کہ ان کا تسلط کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جب ہوا تو ایسے ہوا کہ اب ایک ایک سیٹ کو ترستے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نئی حکومت ہے، جن کے مظالم ہم رات دن دیکھتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی سزا آخرت میں متعین ہے، لیکن ظلم کو برداشت نہ مسلمان کی جانب سے کرتے ہیں نہ کفر کی جانب سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یعظکم، سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے سمجھ جاؤ، بتا رہا ہوں، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے، ایسا دور نہ آ جائے کہ پھر میں بتاؤں نہیں، میں سمجھاؤں نہیں، پھر ڈائریکٹ سزا دوں۔ اسی لیے سن لو دھیان سے، یعظکم، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تاکہ تم نیک کام کی طرف رغبت کرو۔ آگے پھر وہی آیت ہے، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس کی مکمل تفصیل کل گزر چکی۔ ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ قسم کو توڑنا گناہ کی بات ہے۔ اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے، اس کا بیان بھی اسی رمضان میں گزرا ہے، تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر نیک کام کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کرتا ہے تو پھر کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے برے کام سے رکنے کی قسم کھائی ہے تو اس سے رکنا تو ویسے بھی واجب تھا، اس سے رکتے رہے، اور اگر اس کو انجام دے دیتا ہے تو پھر کفارہ ہوگا۔ یہ تمام تفصیل گزر چکی۔ آگے چلتی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اس میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام، دیکھیے احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلی امتوں پر فرض تھے، شریعت محمدیہ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ اب بعد میں جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے ہیں صرف ان کو ماننا ہے، اس سے پہلے جو احکام تھے ان پر صرف یقین رکھنا ہے، فالو نہیں کرنا ہے۔ اور ایک احکام وہ ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح شریعت محمدیہ میں بھی ان کو باقی اور برقرار رکھا گیا ہے۔ تو اس صورت میں اسی طرح کے احکام کا بیان ہے، جیسے توحید ہے، روزے کا تصور ہے، نماز کا تصور ہے، حسن سلوک کا تصور ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کا تصور ہے، یتیموں کا مال نہ ہڑپنے کا تصور اور حکم ہے۔ ٹھیک وہ کام جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں اور پہلے بھی حلال تھے، تو ان کو اس لیے بیان کیا کہ شریعت محمدیہ میں بھی یہی حکم ہے، بدلے نہیں ہیں۔ اور اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، اسرا یسری اسراء، راتوں رات لے جانا، اس کے یہ معنی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، اس مسجد اقصیٰ میں لے گئی جہاں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی شفقت ہے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ لے جا کر، اور یہ واقعہ شب معراج کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں موجود تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب اس آیت کے ترجمے کو جب یہود نے دیکھا، یہ بات میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے ترجمے کو دیکھا، غور کیا، کیونکہ کلام پاک کی حقانیت پر تو ان کو بھی یقین ہے، انہوں نے غور کیا
کہ کیا کوئی ذات، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو راتوں رات مسجد حرام سے کوسوں میل کا سفر طے کر لے مسجد اقصیٰ؟ کیا اس طرح کی ٹیکنالوجی ممکن ہے؟ تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز بننی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اللہ حضور کو کیسے لے گیا تھا اس کا ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی شائن شان ہے، لیکن کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو منٹوں میں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ اس پر سرچ چلتی رہی، پھر کچھ فاسٹ چیزیں بنی، کچھ سواریاں ایسی بنی جو انسان کو اونٹ سے زیادہ جلدی پہنچا دیتی تھی، پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، نہیں یار، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بیان کیا ہے بہت ہی زیادہ پاورفل کوئی چیز ایسی بنانی چاہیے کہ جو بہت وقت بچائے انسان کا۔ پھر پانی کی کشتیوں کا تصور آیا، ان پر پھر صبر نہیں ہوا اور پھر کوششیں کرتے رہے، تقریباً 150 سال تک ان کی کوششیں چلتی رہی اور پھر فرسٹ ایکسپیریمنٹ 1903 میں امریکہ کے ایک شخص نے کسی جگہ پر، اپنے نجی اور پرسنل جگہ پر ایک چھوٹا سا ایئرپلین بنایا اور اس کو لوگوں کو اڑا کر دکھایا، چھوٹا سا، اور کہا کہ اس طرح کا تصور دماغ میں ہے، اگر یہ چیز ایجاد ہوئی تو لوگوں کا بہت وقت بچے گا۔ ابھی تو یہ ایسا ہے کہ اس میں 4 آدمی بھی بیٹھ جائیں تو یہ گر پڑے گا، لیکن اتنا بڑا نظام اس میں بنانا پڑے گا، اتنا بڑا نظام بنانا پڑے گا کہ یہ دنیا جہان کے بہت سارے وزن کو اٹھا کر اڑے۔ اس پر کام ہوتا رہا اور پھر آج حالت وہاں ہے جہاں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام تصورات کلام پاک سے نکالتے ہیں۔ ان کمبختوں کو کلام پاک کی آیات پر بہت یقین ہے، ان کمبختوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی یقین ہے، لیکن مانتے نہیں ضد میں۔ کیا ضد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، بنی اسحاق میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ بس یہ حسد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع کے شروع میں جیسے ہی احکام کو بیان کرنا شروع کیا، تقریباً 30-40 احکام ایک ساتھ میں بیان کر دیے اور بہت پیارے انداز میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے معبودان باطلہ کی پرستش سے منع فرمایا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، کیونکہ روز محشر وہ کام نہیں آئے گا، وہ خود پریشان ہوگا، تو تمہیں پھر بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اس کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر تمہاری زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں اور ان سے نرمی سے بات کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ اتنا بڑا گناہ بنایا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں مل کر رہتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انسان اپنے والد کو پیٹتے لے جا رہا تھا، ایک پیڑ آیا، وہاں جا کر اس کا ڈیڈ بولنے لگا، بس بیٹا اب اور مت مارو۔ بیٹے نے کہا وہ کیوں؟ کہ میں بھی اپنے والد کو پیٹتے یہیں تک لایا تھا۔ تو ایک ایسا بدلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کرو، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ تو اسی طرح ماں باپ جن کے زندہ ہیں بہت زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ان کی خدمت کی ضرورت ہے، اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے وہ لوگ پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، کاش کچھ سال اور جیتے، جبکہ وہ نافرمان نہیں تھے اپنے ماں باپ کے، فرما بردار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افسوس ہوتا ہے کاش کچھ اور ہوتے۔ اور اسی طریقے سے والد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذات بنائی ہے کہ جس کے خالی جوتے بھی دروازے کے باہر پڑے ہوئے اس کی موجودیت کا احساس دلاتے ہیں۔ آپ کتنے بھی بڑے طاقتور ہوں لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ والد صاحب اندر ہیں تو ایک عجیب ہی سپورٹ اور سہارا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جن کے والد ہیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، ان کی عمر میں ترقی کے لیے دعا کرنی چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے والدین کو صحیح سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ کل ہوگی، تھوڑی طبیعت آج ناساز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے جن کے بھی والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم ان کی قبر کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم ہم نے جن حاجات کے لیے جائز مرادوں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا کریم ہم سب کی جائز حاجات کو جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما۔ مولا کریم عقیدت اور الفت عطا فرما۔ اس بستی میں دین کی ہوائیں چلا۔ مولا کریم یہاں کے بچے کو دین کا داعی بنا، دین کا مبلغ بنا۔ ہمارے مدارس مکاتب خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو لوگ مدارس کے کام سے نکلے ہوئے ہیں مولا کریم دین کی اشاعت کے کام سے نکلے ہوئے ہیں مولا کریم دین کی ترویج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تبلیغ کے نکلے ہوئے ہیں مولا کریم سب کی حفاظت فرما، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔